بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور اس مبارک دن میں بھی یہ چند گھڑیاں رحمت و برکت کی گھڑیاں ہیں کہ جن میں ایک ولی کامل کا عرس پاک منعقد ہو رہا ہے اور اس کی نسبت سے مختلف سلاسل کے اولیاء اللہ کی درگاہوں سے کئی سجادہ نشین حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی گھڑیاں بھی ہیں، مبارک گھڑیاں بھی ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں۔ خطاب تو فرمائیں گے میرے آرا مصرف ممدوح سید عثمان شاہ صاحب نوری مدث العالی، میں ان کے حکم کی تعمیل میں صرف آج تک آیا ہوں۔ میں صرف بابا زبیر صاحب کو، ان کے تمام پیر بھائیوں کو اور عقیدت مندوں کو اس کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں اور اس خواہش اور امید کے ساتھ آیا ہوں کہ کیونکہ یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو جب میں بھی یہاں حاضر ہوں گا تو میری بھی کوئی نہ کوئی دعا قبول ہو جائے گا۔ جمعۃ المبارک کو اسلامی تاریخ میں بہت مقام حاصل ہے۔ عبادت تو ہے ہی ہے، مگر ایک اس کی اجتماعی معاشرتی حیثیت بھی ہے کہ وہ مومن، وہ مسلمان جو الگ الگ نماز ادا کرتے ہیں، نماز تو سبھی پر فرض ہے لیکن الگ الگ جگہوں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام فرما دیا ہے کہ کم از کم جمعے کے دن 8 دن کے بعد تو تمام مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی پتہ چلتی رہے گی، ایک دوسرے کے دکھ درد کا بھی پتہ چلتا رہے گا، ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے بھی انسان واقف ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے یہ تعلقات ایک پرسکون اور فلاحی معاشرے کو تخلیق کر کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ عبادت کا مغز بھی کہ عبادت تو آپ نے خدا کی کرنی ہے، لیکن عبادت میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ عبادت میں ہم یہی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، ان کا نہیں جن پر غضب نازل ہوتا ہے۔ گویا ہم نے مانگا تو نماز میں، جمعے کی نماز میں، ویسے نماز میں مانگا وہ رستہ جو فلاح کا رستہ ہے، جو نیکی کا رستہ ہے، جو فائدے کا رستہ ہے۔ تو اس رستے کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں مل گیا ہے یا نہیں مل گیا؟ ہم نے مانگ تو لیا، لازمی بات ہے کہ اس رستے کی پہچان مسجد سے باہر جب ہم اپنے معاشرے میں جائیں گے پھر ہمیں پہچان ہوگی۔ اگر ہمیں وہاں نیکی کی توفیق ہو گئی، ہم اپنے دوستوں کے غم میں شریک ہو گئے، عملی طور پہ ان کے دکھ درد بانٹنے والے ہو گئے، ان کے لیے فائدہ مند ہو گئے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ نے رستہ مانگا تھا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، آپ اس پر عمل کرنے شروع کر دیا۔ یہ ہے مقصد اس نماز کا کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت، ان سے ہمدردی، ان کے ساتھ پیار، ان کو سیدھا راستہ دکھانا۔ بزرگان دین نے جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کے عرس پہ بھی آج آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری عمر کیا کیا ہے؟ یہی تو کیا ہے کہ آپس میں لوگوں کو سمجھایا کہ پیار بانٹو، اخلاق بانٹو، محبت بانٹو، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، برابر والوں کو احترام کرو، چھوٹوں کو پیار کرو۔ اگر یہ 3 مرتبے ہمیں سمجھ آ جائیں تو پھر کیا ہے اس معاشرے میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، بھائی بگاڑا کس نے ہے؟ کسی باہر کی قوت نے آ کے بگاڑ دیا ہے یا آسمان سے بگاڑ نازل ہوا ہے یا زمین سے اگایا ہے بگاڑ؟ نہیں، یہ بگاڑ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔
جب ہم یہ احساس کر لیں کہ یہ بگاڑ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کس سے کرنی ہے، وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے فرض کو نہیں پہچانیں گے، ہم فرض کے علاوہ نفلی عبادات کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ فرض کو پہلے پہچانیں گے تو نفلی عبادت کا بھی مزہ آئے گا۔ فرض کو چھوڑ کے نفل پڑھنا مستحسن تو ہو سکتا ہے ایک آدمی کے نزدیک، لیکن اس کا مزہ تب ہے جب فرائض ادا کر لیے جائیں، اس سے تو آدمی سبق دور ہو جائے، تو پھر مخلوق خدا میں جا کر وہ جو مانگا تھا ہم نے خدا سے صراط مستقیم، اس پہ عملی صورت یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لیے بہترین انسان ثابت ہوں۔ اسی لیے جب ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہی دعا دیتے ہیں، اے اللہ اسے نیک بنانا، اسے صالح بنانا، اسے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنانا، تاکہ یہ اپنے والدین کی بھی عزت کو بحال رکھ سکے اور معاشرے میں ایک مفید شہری کے طور پہ معاشرے کا حصہ بن سکے۔ اس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ معاشرے صرف معیشت سے ترقی نہیں کرتے، صرف سیاست سے ترقی نہیں کرتے، صرف فن سے ترقی نہیں کرتے۔ کیسے ترقی کرتے؟ یہ ساری ترقی اس وقت ہوتی ہے فنون میں جب ان میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خلوص کیا ہے کہ ہم سچے دل سے جو ہمارا فرض ہے اسے ہم ادا کریں۔ مثال کے طور پر اگر میں استاد ہوں، کہیں پڑھا رہا ہوں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں سچے دل سے، خلوص سے وہ تمام علم جو مجھے حاصل ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے، اپنے شاگردوں کے سینوں میں پوری دیانتداری سے اتاروں، پھر میرا یہ فرض بنتا ہے۔ اور طالب علم ہوں تو پھر یہ میرا فرض بنتا ہے کہ پورے خلوص سے اس علم کو اکتساب کرنے کی کوشش کروں، حاصل کرنے کی کوشش کروں، جس کے لیے میرے والدین نے پیسہ خرچ کیا ہے، وقت دیا ہے، اور ایک ڈیوٹی لگائی کہ بچہ جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو مجھے تنخواہ ملتی ہے اسے حلال کروں، اور حلال کرنے کے بعد پھر میں اپنی حکومت